اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو لبے تماشائے لبے بام ابھی، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی القعدہ کی آج 22 تاریخ ہے۔ اگلے مہینے میں بقرعید ہے، اسلامک تہوار آنے والا ہے جسے ہم عید قرباں یا بقرعید کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ہی کم دن بچا ہے، 17-18 دن بچے ہیں بقرعید میں۔ اس کی مناسبت سے ہمیں کچھ باتیں کہنی ہے اور کچھ سننا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو آنے والا تہوار بقرعید ہے یہ کس کے طرف منسوب ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے طریقے کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما ہی الاضاحی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم و اسماعیل، یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ منسوب تہوار بہت ہی کم دن بچا ہے جس کے آنے میں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الناس فرمایا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ امام الناس کا لقب خالق کائنات نے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں درود، تو اس درود کا نام درود ابراہیمی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ہر نماز میں ہم ابراہیم کا نام لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جن پر 3 بڑے مذاہب کی بنیاد جا کر کے پڑتی ہے۔ عیسائیت کی بنیاد بھی ابراہیم پر جا کر کے، جو بہت ایک بڑا مذہب ہے، اس مذہب کی بھی بنیاد ابراہیم پر ہے۔ اور مذہب اسلام تو کیا کہنا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے واسطے سے مل کر کے ابراہیم علیہ السلام پر کی بنیاد پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی شخصیت ہے کہ ان کی نسلوں میں 18,000 کم و بیش پیغمبر پیدا ہوئے۔ ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں، ان کے بیٹوں میں 18,000 انبیاء کرام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شخصیت۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، پھر اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس خاندان میں، بنو اسماعیل میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق تھے، اسحاق سے پھر یعقوب، یوسف، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلا انبیاء کرام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار ہے قربانی کا دن، جو عید قرباں آنے والی ہے، تہوار آنے والا ہے، یہ منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف۔ یہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور جو سنایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام کی روحانیت اتر جائے، اور اسلام کی جو سوچ ہے اور اسلام کا جو عظیم مقصد ہے وہ اس کو ہم سمجھ جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ ہم تو عیش و عشرت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو راحت طلبی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو دنیاوی مکر و فریب کے چکر میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اسلام نام ہے قربانی کا۔ اسلام ہم سے طلب کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے ہر موڑ پر قربانی کا۔ ہر وقت اسلام مانگتا ہے ہم سے قربانی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے مال کو اور ان کے جان کو۔ مال اور جان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم انسان کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں تو وہ ہمارے نام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دے، اپنے مال کو بھی قربان کر دے، ضرورت پڑے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تینوں قربانیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تذکرہ کرو، یاد کرو ابراہیم کو قرآن میں، فی الکتاب إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ تو سچے تھے اور نبی بھی تھے، سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شروع ہی سے، بچپنے ہی سے رشد سے نواز دیا تھا۔ رشد کہتے ہیں عقل مندی کو، سوجھ بوجھ کو، ہدایت کو، جو سیدھے راستے پر چلنے لگے، اس کو رشد کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے نواز دیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم زندگی ہے، عظیم قربانی ہے کہ جس کی طرف یہ آنے والا تہوار منسوب ہے۔ ان کی زندگی میں جان کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے، اولاد کی بھی قربانی ہے۔ جان کی قربانی کہ نارے نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کر دیے، سمجھوتا نہیں کیے، صلح نہیں کیے، حالات سے گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ اپنے موقف پر، اپنے بات پر، اپنے دین دعوت کے کام پر، اللہ کی طرف بلانے پر، بت پرستی سے باز رہنے پر ابراہیم علیہ السلام جمے رہے اور کام کرتے رہے، یہاں تک کہ نمرود کی آگ میں جانا پڑا تو اس سے بھی گریز نہیں کی، اپنے آپ کو پیش کر دیے۔ اپنے جان کی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور جب اولاد کی قربانی دینے کا معاملہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ اپنے لخت جگر، وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں، 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نصیب ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اپنے باپ، بحیثیت باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیے اللہ کے نام پر۔ یہ اپنے اولاد کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اور مال کی قربانی کا دینے کا جب معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ان کے مالداری کا یہ حال تھا کہ 70,000 جانور ان کے باڑے میں رہتے تھے۔ مختلف جانور تھے لیکن 70,000 کے قریب تھے، اور ان 70,000 جانوروں کی دیکھ ریکھ 10,000 غلام کرتے تھے، نوکر کرتے تھے۔ وہ بھی نوکر اس طرح کے تھے کہ ایک نوکر کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا تھا۔ یہ پالتو کتے جو ہے دیکھ ریکھ کے لیے پالے جاتے تھے پہلے زمانے میں، آج بھی پالے جا رہے ہیں۔ کتے رہتے تھے دیکھ ریکھ کے لیے ایک نوکر کے ساتھ، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا پڑا رہتا تھا۔ ہم مالداری کو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مالدار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تحمید بیان کرنا شروع کر دیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے یہ ورد کرنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی، وہ حقیقت میں اللہ کے محبوب تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کے دل میں خدا کی محبت بسی ہوئی تھی، وہ عاشق خدا تھے، خدا کے عاشق تھے۔ اسی لیے ان کا لقب پڑا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، خلیل اللہ کا دوست۔ وہ اللہ کے عاشق تھے، اور جب معشوق کا، محبوب کا تذکرہ ہو تو عاشق تڑپ جایا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مچل گئے سن کر کے،
کہ میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، میرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، میرے اللہ کی تقدیس و تحمید بیان کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مچل کر کہنے لگے کہ تو یہ انسان جو آیا ہوا ہے تو کون ہے؟ تو ایک بار پھر سے میرے محبوب کا تذکرہ کر دے، میرے معشوق کا تذکرہ کر دے میرے سامنے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل لیے ہوئے تھے، اجنبی کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ابراہیم اب دوبارہ ہم ایسے تذکرہ نہیں کریں گے، ہمیں کچھ دو تو ہم تذکرہ کریں گے۔ آزمائش تھی ان کی، کچھ دو تو ہم تذکرہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قربان کر دیا کہ یہ ہمارے 70,000 جو جانور ہیں یہ تمہارے نام پہ، میں نامے کر دیتا ہوں، یہ تمہارے ہیں جانور۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ پھر ابھی پیاس بجھی نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ایک بار پھر تذکرہ کر دو میرے محبوب کا، میرے خدا کا، میرے اللہ کا ایک بار پھر تذکرہ کر دو۔ وہ کہنے لگے پھر تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ جو بچا ہے اس کو بھی دو تو ہم تذکرہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غلام اور وہ جو کتے اور ان کے گلے میں سونے کا پٹا پڑا ہوا تھا سب نامے کر دیے کہ یہ بھی سب لے لو، پھر ایک بار میرے محبوب کا، میرے اللہ کا تذکرہ کر دو۔ یہ سب دے دیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ان کو تقاضا ہوا، ان کی اندر تڑپ پیدا ہوئی اور محبت میں ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا، کہنے لگے کہ ایک بار پھر تذکرہ کر دو، ابھی پیاس بجھی نہیں ہے، ابھی من بھرا نہیں ہے، ایک بار پھر میرے اللہ کا تذکرہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ جانور سے ختم ہو گئے، غلام سے یہ سب ختم ہو گیا، تمہارے پاس کیا بچا دینے کے لیے؟ جب تک دو گے نہیں تذکرہ نہیں کروں گا۔ قربان جائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پر کہ مال کی قربانی کس طرح سے دے رہے ہیں اللہ کے نام پر۔ کہنے لگے اب میں بچا ہوں اور مجھے تم اپنا غلام بنا لو، زندگی بھر جو کام کرو، جو کام لینا چاہو مجھ سے لیتے رہو، مجھے اپنا نوکر بنا کر کے، میں غلامیت میں آپ کے آ رہا ہوں، ایک بار پھر خدا کا تذکرہ کر دو۔ اپنے آپ کو پیش کر دیے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے ابراہیم یہ ہم آزمائش کے طور پر آئے ہوئے تھے انسان کی شکل لے کر کے، میں جبرائیل امین ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے خلیل کے پاس جاؤ، میرے بندے کے پاس جاؤ اور تم اندازہ لگاؤ کہ میرے بندے میں کتنی محبت میری بسی ہوئی ہے۔ تم تو اعتراض کرتے ہو، تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم ایسے ہیں، ان کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن تم جاؤ اندازہ لگاؤ ان کے سامنے جا کر کے اس طرح کے حالات سامنے لاؤ، وہ خود تمہیں لگ جائے گا کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں صرف آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے آیا ہوا تھا، آپ کامیاب ہیں، آپ تو تمام جتنی بھی مال و دولت سب قربان کر دی اللہ کے نام پر، حقیقتاً آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ جان، مال، اولاد، تینوں کی قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر دی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی ہے، ان کی زندگی سن کر کے، پڑھ کر کے آج کے حالات کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ یہ آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے، دنیاوی ماحول، ہمارے اس ملک کا خصوصاً جو ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح سے ہمیں ماحول کو سمجھنا ہے، ماحول سمجھ کر کے پھر کس طرح سے جو ہے ہمیں اس پہ جمے رہنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سن کر کے ایک پیغام ملتا ہے ہمیں، ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے، ان کے واقعے سے، کہ کس طرح کے ان کے حالات تھے۔ آج کا ماحول کچھ نہیں ہے ابراہیم کے حالات کے مقابلے میں، جن حالات میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارے رہے ہیں۔ آج کا یہ جو ماحول ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم شریعت پر چاہیں عمل کر سکتے ہیں، قانون بنتے رہیں لیکن ہم شریعت پر ہم جمے رہیں۔ شریعت ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور یہ ہماری ہی کمی کوتاہی کا نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا، ہم نے شریعت کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن اور حدیث سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کرایا، ہم نے مسجد سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے کورٹ کچہری تک لے کر چلے گئے۔ ان کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا لیکن قرآن اور حدیث پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا۔ ہم نے غیروں کے طور طریقے کو اپنا محبوب بنایا، پسند کیا، اور غیروں کے کلچر کو اپنے گھروں کے اندر لائے، مدینے کی تہذیب کو لات مار دیے، حضور کے طور طریقے کو ہم نے پس پشت ڈال دیے۔ اسی وجہ سے یہ حالات بنے اور یہ ماحول بنا ہے۔ یہ صرف ہماری کمی کو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور ہم پھر سے شریعت پر جم جائیں، اور کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کوئی بھی شکل بن جائے، کوئی بھی صورت بن جائے،
ہم جو ہے حالات سے ٹکراتے ہوئے اور نور و ظلمت کی یہ محاذاری ہے، حق اور باطل کی لڑائی میں ہم حق پر جمے رہیں، اسی میں ہمیں ہماری کامیابی ہے۔ اور یہی پیغام دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں عراق میں، جہاں نمرود مردود کی حکومت تھی، اتنا بڑا فرعون تھا، خدائیت کا اعلان کیا ہوا تھا۔ عراق میں پیدا ہوئے اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علی قدیر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ چاہیں تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دیں، وہ چاہیں تو پیغمبر کے گھر میں کافر بیٹے کو پیدا کر دیں، وہ چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ایک کافر کے گھر میں ایک پیغمبر کو پیدا کر دیں۔ یہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر میں صرف بت کو رکھا نہیں جاتا تھا، بت کو صرف بت کی عبادت ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ بت ساز تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت بنایا کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، بڑے بڑے بت کو، ہیکل اور بڑے بڑے بتوں کو بنا کر کے ان کو بیچتا تھا، مندروں میں لے جا کر کے رکھتا تھا۔ بت ساز تھا ان کا باپ، اور بت ساز کے گھر میں بت شکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رشد سے نواز دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور جب بڑے ہو کے قریب 40 سال کی عمر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ماحول دیکھ ہی چکے تھے گھر کے کہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک اپنے ہی ہاتھ سے معبود کو بنایا جا رہا ہے، پھر اس کو معبود سمجھ کر کے اس کی پوجا اور بھکتی کی جا رہی ہے، اس کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے اور اس کا احترام بجا لایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے گھبراتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے باپ سے نصیحت کرنے لگے کہ اے میرے باپ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، نبی بنایا ہے، صدیقا نبیہ، نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ملا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بت سازی سے اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھیں، اس لیے میں آغاز کر رہا ہوں اپنے گھر سے۔ میرے باپ، میری بات مان لیجئے اور اس سے باز آ جائیے، اس کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہاتھ سے اس کو آپ بنا رہے ہیں۔ کوئی معبود کو بھی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، کوئی خدا بھی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ خدا تو لوگوں کو بناتا ہے، لوگ خدا کو تھوڑی بنایا کرتے ہیں۔ یہ آپ تو خدا کو بنا رہے ہیں، خدا سمجھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی خدا ہے جو چل نہیں سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ عزت و ذلت کے مالک ہیں۔ یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے ظلم سے تم کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ یہ تمہارے کیسے معبود ہیں؟ تم تو اپنے ہاتھ سے ان کو بناتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، ایک اللہ کو اپنا خدا سمجھو۔ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کا آغاز کرتے ہیں اپنے باپ آزر سے، لیکن باپ ماننے کے بجائے وہ بگڑ جاتا ہے اور وہ بہت برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ وہ ماحول ہے کتنا خطرناک ماحول کہ چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، چاروں طرف بت ہی بت ہے۔ ان بتوں کے شہر میں، ان کفر کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، قوم کو مخاطب کرتے ہیں، قوم کو بھی اسی طرح دعوت دیتے ہیں۔ قوم بھی بگڑ جاتی ہے، بات نہیں مانتی ہے۔ اور مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ میلہ لگا، میلے میں سارے کے سارے لوگ چلے گئے۔ سال میں ایک میلہ لگتا تھا ان کا، عراق میں، وہاں کی بستی والوں کا، سارے کے سارے بستی کے لوگ چلے گئے میلہ دیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ بڑے بڑے پیشوا ان کے چلے گئے، ان کے وزراء چلے گئے، ان کے حکومت کے اہلکار چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، مرد عورت بچے بوڑھے سب میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اور جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ ابراہیم تم بھی میرے ساتھ چلو میلہ دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو میلہ تو جانا نہیں تھا دیکھنے کے لیے، وہ تو ایک منصوبہ اور پلان بنائے ہوئے تھے کہ اسی پر ان کو ابھی عمل کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب اصرار بڑھا لوگوں کا میلہ دیکھنے کے لیے تو ابراہیم ستارے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے، چونکہ ان کی قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، تو ستارے کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میری حالت صحیح نہیں ہے، میلہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تم لوگ جاؤ میلہ، میں نہیں جاؤں گا دیکھنے کے لیے۔ وہ لوگ سب کے سب چلے گئے میلہ دیکھنے۔
اب یہاں کوئی نہیں بچا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے اندر پلان بنائے ہوئے تھے، جو منصوبہ بنائے ہوئے تھے، اب اس منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیتے ہیں، ایک کلہاڑی لے کر کے اور جو سب سے بڑا ان کا مندر تھا اس مندر میں چلے جاتے ہیں، جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے بت، ہر طرح کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہنے لگتے ہیں، پہلے آواز لگاتے ہیں کہ تم لوگ تو خدا ہو، تم لوگ تو معبود ہو، تمہاری تو عبادت کی جاتی ہے، تم لوگ تو بڑے پاور والے ہو، آج میری کلہاڑی سے بچ کر کے دکھاؤ، کیا تم مجھ سے بچ پاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے اپنے آپ کی حفاظت کر پاؤ گے؟ اور یہ کھانا رکھا ہوا ہے تم لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یا ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بات کر رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پتھر سے کوئی آواز آنے والی ہے؟ وہ تو انسانوں کی بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کہاں سے آواز آ سکتی ہے؟ وہ تو خدا تھوڑی ہیں۔ جب آواز نہیں آتی، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی اٹھاتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک بت کو توڑتے ہیں، ایک کسی کے ہاتھ کو توڑتے ہیں، کسی کے سر کو توڑتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ کر کے ایک سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے گلے میں اور اس کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیتے ہیں، تاکہ جب قوم واپس آئے اور اپنے مندر میں عبادت کے لیے آئے تو یہ دیکھے کہ ہمارا بڑا بت بنا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، اور اپنے بڑے بت سے وہ لوگ پوچھ لیں کہ یہ کیوں کیسا حالات بنے ہیں، کہ کس طرح سے یہ برا حشر ہوا ہے۔ جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو پھر عبادت کے لیے، پوجا کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کام کرنا پڑا، یہ اللہ کا حکم تھا، پیغمبر تھے، پیغمبر کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، موحد اعظم تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے امام تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو قیامت تک انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا کہ صرف خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی کسی طرح کی صفات اور کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف خدا کی ذات ہے۔ جب لوگ لوٹے اور جب اپنے عبادت خانے میں پہنچے تو یہ اپنے معبودوں کا برا حشر دیکھ کر کے بوکھلا گئے، سب کے حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے معبودوں کا اتنا برا حشر۔ وہ لوگ سب اکٹھا ہو گئے، پنچایت لگ گئی، سارے اکٹھا ہو گئے، اب سب بوکھلاہٹ میں چلا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کا قدم اٹھایا ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ سارے لوگ اب پتہ کرنے کے لیے تلاش و جستجو کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا کہ ابراہیم نام کا جو نوجوان ہے وہ میلہ میں نہیں گیا ہے، وہ یہی رہا تھا، وہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ ہم لوگوں کو بت سے باز رکھنے کے بھی لیے باتیں کرتا رہتا ہے، بت سے بھی بت کی برائی بھی کرتا رہتا ہے، اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم پر لوگ متفق ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بلا کر لے جا کر کے پنچایت میں حاضر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا ہی کام ہے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیا بتاؤ تم نے یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اس قوم کو جواب دیتے ہیں، ببانوے دہل اعلان کرتے ہیں، ان سارے کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم یہ جو کلہاڑی ہے تم دیکھو کس کے کندھے پر ہے، یہ تمہارا معبود ہے، یہ تو تمہارا معبود ہے، تمہارا بڑا بت ہے، اس سے تم پوچھو یہ تو سب بتائے گا، اس لیے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، کتنے زمانے سے تم اس کو کھلا پلا رہے ہو، کتنے زمانے سے تم اس کی سیوا اور حفاظت کر رہے ہو، یہ تو تمہارا آج بتائے گا، تمہاری مدد کرے گا، تم اس سے پوچھو۔ وہ لوگ سب کے سر جھکا لیے اور کہنے لگے، ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں پاتے ہیں، یہ بول نہیں پاتے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے، عرض کرنے لگے کھڑے ہو کر کے کہ پھر جب یہ بول بھی نہیں سکتے، جب یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، جب یہ اپنی دفاع نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارا بچاؤ کیسے کریں گے؟ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ تمہیں کیسے نجات دلائیں گے؟ تم ایسے معبودوں کو کیوں تم خدا بنائے ہوئے ہو؟ تم کیوں پرستش کر رہے ہو؟ کیوں تم اس کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے خدا اس طرح کے ہیں، اس پوزیشن کے ہیں کہ بول بھی نہیں سکتے، تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہیں بتلا بھی نہیں سکتے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ قوم لاجواب ہو گئی، لیکن پھر بھی قوم نے ایمان نہیں لایا، اور پھر یہ معاملہ آگے چل کر کے بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے جو فرعون تھا اس ملک کا، اس دیار کا، اور پھر وہاں جا کر کے یہ مقدمہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام